السلام علیکم۔ یہ آپ کی جماعت پنجم کی معاشرتی علوم کی کلاس ہو رہی ہے۔ باب 10 جو تھا ہم نے پچھلے ویک آدھا جو تھا پڑھ لیا تھا۔ اس کے کچھ ٹاپک رہتے تھے، ان میں 2 ٹاپک ہمارے پاس ہی ہیں۔ پہلے ٹاپک میں ہم اہم شخصیات پڑھیں گے، کون کون سی ہیں، انہوں نے کیا 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 اور ان کی پیدائش وغیرہ سب کچھ۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرا ٹاپک ہمارے پاس ہے پاکستان کے ابتدائی سالوں کے حالات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اچھے کردار کے حامل اہم شخصیات کون کون سے ہیں۔ نیلسن منڈیلا اور مولوی فضل الحق۔ نیلسن منڈیلا جو تھے ہمارے پاس جنوبی افریقہ کے ہمارے پاس سائنسدان تھے اور 1918 میں پیدا ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ نے جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ کو طلبہ تحریک میں حصے لینے کے الزام میں 1940 میں ملک سے بدر کر دیا گیا۔ اس دوران آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور قانون کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ نے جنوبی افریقہ کی ایک سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ آہستہ آہستہ آپ اس جماعت کے پھر قائد بھی بن گئے تھے۔ آپ نے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی ہے، بہت زیادہ جدوجہد کی ہے، بہت زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں۔ آپ کے لوگ بہت زیادہ خلاف تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ حکومت کے امتیازی قوانین کے خلاف آواز اٹھانے پر آپ کو 1964 میں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ آپ 1955 میں پاکستان کے وزیر داخلہ بنے اور ملک کے لیے دستور سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ 1956 میں سابقہ مشرقی پاکستان کے گورنر مقرر ہوئے اور 1962 میں عدالت کے بعد آپ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پاکستان کے ابتدائی سالوں کے حالات زندگی کا موجودہ پاکستان کے حالات زندگی سے موازنہ۔ تشکیل پاکستان کے زمانے سے لوگوں کی زندگی اور آج کی زندگی میں نمایاں فرق ہے۔ اس وقت جو تھے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، لوگ عام طور پہ کاشتکاری وغیرہ کیا کرتے تھے، غربت کی بھی اتنی شرح نہیں تھی، لوگ اکثریت دیہاتوں میں رہتے تھے، تعلیم کا رجحان بھی کم تھا، سہولیات بھی کم تھی۔ لیکن آج کل کی زندگی بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ترقی کی وجہ سے لوگ جو ہے تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملک کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کاشتکاری 11 میں سیاست میں شامل ہوئے۔ صوبائی سیاست کے بعد 1960 سے 1921 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے۔ آپ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے بعد آپ بنگال کے وزیر اعظم بنے تھے۔ قائد اعظم کی کوشش سے آپ مسلم لیگ میں واپس آ گئے۔ آپ کو شیر بنگال کا خطاب بھی ملا۔ آپ نے منٹو پارک لاہور میں 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا قرارداد لاہور پیش کی اور بعد میں قرارداد پاکستان جو کہلائی تھی۔ عمر قید کی سزا کے ساتھ ساتھ آپ کو سخت اذیتیں دی گئی تھی۔ ملکی اور بین الاقوامی دباؤ پر آپ کو فروری 1990 میں رہا بھی کیا گیا۔ آپ نے 1993 میں آپ کی خدمات کی بنا پر آپ کو عالمی نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ جنوبی افریقہ میں عام انتخابات کے نتیجے میں آپ ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب بھی ہوئے تھے۔ 1994 سے 1999 تک آپ اس عہدے پر فائز رہے اور 5 دسمبر 2013 میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے جو شخصیات ہیں وہ مولوی فضل الحق ہیں۔ مولوی فضل الحق تحریک پاکستان کے اہم قائد تھے۔ آپ کا تعلق بنگال سے تھا۔ آپ کا پورا نام مولوی ابوالقاسم فضل الحق تھا۔ آپ جو تھا کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ کی پیدائش 17 اکتوبر 1873 کو کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ بنگال کے برسال ضلع میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کلکتہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور پروفیسر بنے۔ آپ 1911 میں سیاحت کے ساتھ ساتھ تجارت، صنعت اور بیرون ملک ملازمتیں بھی شروع کر دی ہیں۔ وسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سی سہولیات بھی جو ہے ہمیں حاصل ہیں۔ غربت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہروں میں رہائش اور تعلیم کا حصول کا رجحان ہے۔ زندگی ہماری جس طرح ہمارے پاس جتنے زیادہ وسائل ہیں اسی طرح ہمارے پاس اتنی زیادہ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس جو ہے مصیبتیں وغیرہ یا کچھ نہ کچھ اس طرح جتنی زندگی ہمارے پاس پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وسائل کم تھے، خوشحال رہتے تھے، ہر کام اچھے طریقے سے ٹائم پہ ہو بھی جاتا تھا، وقت بھی تھا۔ آج کل جتنی بھی ہمارے پاس وسائل ہیں اتنے ہی ہمیں مشکلات پیش ہیں۔